السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ جماعت ثانیہ، کل کلیات خمسہ کی بحث مکمل ہوئی۔ کلیات خمسہ سے مراد 5 کلیاں ہیں، یعنی نوع، جنس، فصل، خاصہ اور عرض عام۔ یہ 5 کلیاں منطق کی بہت اہم معلومات ہیں۔ ان کے بغیر منطق کا سمجھنا یہ مشکل ہے، اس لیے ان 5 کلیوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور ذہن نشی کر لیں۔ اگر کسی طالب علم کو ان سے متعلق کوئی اشکال ہے تو وہ میرے واٹس ایپ پر رابطہ کر لے یا مجھ سے کال کر کے اپنا اشکال اور اعتراض دور کر لے۔ انشاءاللہ میں سنیچر کے روز ان 5 کلیات کو تفصیل کے ساتھ سنوں گا، اس لیے آپ اسے زبانی یاد کر لیں۔ آپ کو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ منطق کا موضوع 2 چیزیں ہیں، معرف اور حجت۔ معرف ان معلوم تصورات کو کہتے ہیں جن کے ذریعے کوئی مجہول تصور حاصل ہوتا ہے، یعنی کسی مجہول تصور کا آپ کو علم نہیں تھا، تو جس معلوم تصور کے ذریعے آپ کو اس کا علم ہوگا اس معلوم تصور کو معرف کہیں گے۔ آپ کو یہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ مجہول کو معلوم کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، لہذا مجہول تصوری کو معلومات تصوریہ کے ذریعے حاصل کیا جائے گا۔ میں نے اس کی مثال بھی دی تھی آپ کو کہ مثلاً آپ کو دیولی کا علم ہے لیکن ککر سنڈا کا علم نہیں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ککر سنڈا کہاں ہے، تو میں نے بتایا دیولی کے بغل میں۔ تو دیولی کا علم آپ کو تھا، اس کے ذریعے آپ کو ککر سنڈا کا بھی علم ہو گیا۔ تو دیکھیے معلوم کے ذریعے مجہول کا علم ہو گیا ہے۔ اب یہ یاد رکھیں آپ کہ جب ہم کسی چیز کی تعریف یا اس کا انٹروڈکشن کراتے ہیں، کسی مجہول چیز کو کسی شخص سے بتاتے ہیں، کوئی ایسا شخص ہے جسے اس کا علم نہیں ہے، ہم اسے اس مجہول چیز کا علم کرانا چاہتے ہیں، تو اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ ہم کچھ عام باتیں ذکر کرتے ہیں جو مشترک ہوتی ہیں، جنہیں جنس کہتے ہیں، اور کچھ خاص باتیں ذکر کرتے ہیں جو اس مجہول چیز کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، جنہیں فصل اور خاصہ کہتے ہیں، اور کبھی صرف خاص باتیں ذکر کر دیتے ہیں اور اس مجہول چیز کا علم ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ کو زید کا علم نہیں ہے، تو میں نے اس کا علم کراتے ہوئے آپ کو بتایا کہ زید یہ مبارک پور کا رہنے والا ہے اور نصر الدین کا چھوٹا بیٹا ہے۔ تو اب دیکھیے مبارک پور کا رہنے والا ایک عام چیز ہے، مبارک پور کے بہت سے لوگ رہنے والے ہیں، تو یہ جنس کے درجے میں ہو گیا، اور نصر الدین کا چھوٹا بیٹا ہے، یہ خاصے یا فصل کے درجے میں ہو گیا، کیونکہ یہ اس کے ساتھ خاص ہے، اس بچے کے ساتھ۔ تو دیکھیے ایک عام چیز ذکر کی اور ایک خاص چیز ذکر کی، اس کے ذریعے سے آپ کو زید کا علم ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب ہم کسی چیز کی تعریف یا انٹروڈکشن کراتے ہیں تو کچھ عام باتیں ذکر کرتے ہیں جنہیں جنس کہا جاتا ہے، اور کچھ خاص باتیں ذکر کرتے ہیں جو فصل یا خاصہ کے درجے میں ہوتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف خاص باتیں ذکر کر دیتے ہیں، عام باتیں ذکر نہیں کرتے ہیں۔ مثلا کہہ دیا کہ
زید یہ نصر الدین کا چھوٹا والا بیٹا ہے، تو اس میں صرف خاص بات ذکر کر دی۔ تو جس چیز کے ذریعے، جن الفاظ کے ذریعے میں نے تعریف کی اور مجہول چیز کا آپ کو علم دلایا اسے معرف کہتے ہیں۔ اب معرف کی 4 قسمیں ہیں، اسی کے تعلق سے مصنف فرماتے ہیں معرف بر 4 قسمت۔ معرف کی 4 قسمیں ہیں: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ حد تام اس معرف کو کہتے ہیں جو جن سے قریب اور فصل قریب سے مرکب ہو۔ جیسے مثلا انسان کا علم آپ کو نہیں ہے تو میں نے بتایا کہ انسان حیوان ناطق کو کہتے ہیں، تو دیکھیے حیوان ناطق کے ذریعے میں نے آپ کو انسان کا علم دلایا، لہذا حیوان ناطق یہ معرف ہوا۔ اب اس میں دیکھیں حیوان یہ انسان کی جن سے قریب ہے اور ناطق یہ انسان کی فصل قریب ہے، تو یہ معرف ایسا ہے جو جن سے قریب اور فصل قریب سے مرکب ہے، لہذا اسے حد تام کہیں گے۔ فرماتے ہیں اول حد تام وعام مرکب باشد از جن سے قریب و فصل قریب۔ باشد کے بعد جو آن ہے وہ غلط ہے، کتابت کی غلطی ہے، اسے آپ کاٹ دیں۔ عام مرکب باشد، حد تام مرکب ہوتا ہے جن سے قریب اور فصل قریب سے، چوں حیوان ناطق در تعریف انسان، جیسے حیوان ناطق انسان کی تعریف میں کہ آپ دیکھیں اس میں حیوان ناطق یہ معرف ہے اور یہ جن سے قریب یعنی حیوان اور فصل قریب یعنی ناطق سے مرکب ہے۔ اور کبھی کبھی حد تام یہ صرف حد تام میں صرف فصل قریب ہوتی ہے، جنس نہیں ہوتی۔ مثلا ہم انسان کی تعریف میں کہیں انسان ناطق کو کہتے ہیں تو اس میں صرف فصل قریب ہے۔ دوم حد ناقص، اور معرف کی دوسری قسم حد ناقص ہے، وہاں مرکب باشد از جن سے بعید و فصل قریب۔ اور حد ناقص یہ جن سے قریب، جن سے بعید اور فصل قریب سے مرکب ہوتی ہے۔ مثلا انسان کا آپ کو علم نہیں ہے، میں نے انسان کا علم آپ کو یوں کرایا کہ انسان جسم نامی ناطق کو کہتے ہیں، تو آپ یہاں پہ دیکھیں جسم نامی ناطق یہ انسان کا معرف ہوا، کیونکہ اس کے ذریعے انسان کی تعریف اور انسان کا علم ہوا۔ اس میں جسم نامی یہ جن سے بعید ہے اور ناطق یہ فصل قریب ہے، تو دیکھیے یہ معرف جن سے قریب، جن سے بعید اور فصل قریب سے مرکب ہے، لہذا اسے حد ناقص کہیں گے۔ اسی طرح سے میں نے انسان کی تعریف میں کہا کہ انسان یہ جسم ناطق کو کہتے ہیں، تو دیکھیں جسم ناطق یہ معرف ہے اور یہاں جسم ناطق میں جسم جو ہے یہ جن سے، جسم سے مراد یہاں جسم مطلق ہے، جن سے بعید ہے اور ناطق فصل قریب ہے۔ یا انسان کی تعریف یوں کرائی کہ انسان جوہر ناطق کو کہتے ہیں، تو یہاں دیکھیے جوہر یہ انسان کی فصل بعید ہے اور ناطق وہ انسان کی جن سے بعید ہے اور ناطق یہ انسان کی فصل قریب ہے، تو دیکھیے یہ تعریف جن سے بعید اور فصل قریب سے ہو رہی ہے، لہٰذا یہ بھی حد ناقص ہے۔ وہی فرماتے ہیں حد ناقص عام مرکب باشد از جن سے بعید و فصل قریب۔ حد ناقص وہ جن سے بعید اور فصل قریب سے مرکب ہوتی ہے، چوں جسم نامی ناطق یا جسم ناطق یا جوہر ناطق در تعریف انسان، جیسے انسان کی تعریف میں جسم نامی ناطق یا جسم ناطق یا جوہر ناطق۔ تو اگر جن سے قریب اور فصل قریب سے مرکب ہے تو وہ حد تام ہے، اور اگر جن سے بعید اور فصل قریب سے مرکب ہے تو وہ حد ناقص ہے۔ اب رسم پہ آ جائیے۔ تیسری قسم ہے رسم تام، وہ مرکب باشد از جن سے قریب و خاصہ۔ رسم تام یہ جن سے قریب اور خاصہ سے مرکب ہوتی ہے۔ جیسے مثلا انسان کا علم نہیں ہے تو میں نے کہا انسان یہ حیوان زاہق کو کہتے ہیں، انسان حیوان زاہق کو کہتے ہیں، تو دیکھیے حیوان زاہق یہ معرف ہے اور اس میں حیوان یہ جن سے قریب ہے انسان کی، اور زاہق یہ انسان کا خاصہ ہے،
جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے. تو دیکھیے یہ تعریف انسان کی جنس قریب اور خاصہ سے مرکب ہے، لہٰذا یہ رسم تام ہے. وہی فرماتے ہیں وہاں مرکب باشد از جنس قریب و خاصہ چوں حیوان زاہق در تعریف انسان. اور رسم تام یہ جنس قریب اور خاصہ سے مرکب ہوتی ہے جیسے حیوان زاہق انسان کی تعریف میں. چہارم رسم ناقص، اور چوتھی قسم رسم ناقص ہے. وہاں مرکب باشد از جنس بعید و خاصہ. رسم ناقص یہ جنس بعید اور خاصہ سے مرکب ہوتا ہے چوں جسم نامی زاہق یا جسم زاہق یا جوہر زاہق در تعریف انسان. جیسے جسم نامی زاہق یا جسم زاہق یا جوہر زاہق انسان کی تعریف میں. یعنی انسان کی تعریف آپ جسم نامی زاہق سے کریں یا جسم زاہق سے کریں یا جوہر زاہق سے کریں تو یہ رسم ناقص ہوگی. کیونکہ دیکھیں جسم نامی زاہق میں جسم نامی یہ جنس بعید ہے اور زاہق خاصہ ہے. اسی طرح سے جسم زاہق میں بھی جسم جنس بعید ہے اور زاہق خاصہ ہے. اسی طرح سے جوہر زاہق میں بھی جوہر جنس بعید ہے اور زاہق خاصہ ہے. تو یہ ساری تعریفات جنس بعید اور خاصہ سے مرکب ہیں، اور جو بھی تعریف جنس بعید اور خاصہ سے مرکب ہوتی ہے اسے رسم ناقص کہا جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ معرف کی 4 قسمیں ہیں، جن سے حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. آپ اسے آسانی کے ساتھ یوں ذہن میں رکھ سکتے ہیں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ حد کا لفظ اگر آ جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں فصل قریب ہے. حد کا لفظ اگر آ گیا تو اس میں فصل قریب ضرور ہوگی. اور تام کا لفظ آ گیا تو اس میں جنس قریب ضرور ہوگی. پھر سے حد کا لفظ اگر آیا تو فصل قریب، اور تام کا لفظ آیا تو جنس قریب. اسی طرح سے اگر رسم کا لفظ آ گیا تو اس میں خاصہ ہوگا، اور اگر ناقص کا لفظ آ گیا تو اس میں غیر جنس قریب ہوگی، یعنی جنس قریب اس میں نہیں ہوگی، غیر جنس قریب ہوگی. اب دیکھیں حد تام، تو میں نے بتایا کہ حد سے مراد فصل قریب، تو حد کے مقابل میں آپ فصل قریب لکھ دیں. اور تام کا مطلب میں نے بتایا جنس قریب، تو حد تام کا مطلب وہ تعریف جو فصل قریب اور جنس قریب سے مرکب ہو. اسی طرح سے حد ناقص، حد کے لیے میں نے بتایا تھا کہ فصل قریب ہونی ضروری ہے، تو فصل قریب، اور ناقص کے لیے بتایا تھا کہ غیر جنس قریب ہو، یعنی جنس قریب نہ ہو. اب جنس قریب نہ ہو تو مطلب جنس بعید ہو یا کوئی جنس نہ ہو. تو پتہ چلا کہ حد ناقص میں فصل قریب ہوگی اور جنس بعید ہوگی. اسی طرح سے رسم تام پہ آ جائیے. رسم میں نے کہا تھا جہاں ہوگا وہاں خاصہ ضرور ہوگا، تو یہاں دیکھیے خاصہ اور تام جہاں ہوگا وہاں جنس قریب ہوگا. تو پتہ چلا کہ رسم تام اس تعریف کو کہتے ہیں جو خاصہ اور جنس قریب سے مرکب ہو. اسی طرح سے رسم ناقص، اب رسم سے آپ خاصہ سمجھ لیں اور ناقص سے غیر جنس قریب، تو پتہ چلا کہ رسم ناقص وہ تعریف ہے جو خاصہ اور جنس بعید سے مرکب ہو. فرماتے ہیں کہ رسم ناقص یہ جس طرح سے جنس بعید اور خاصہ سے مرکب ہوتا ہے اسی طرح سے یہ عرض عام اور خاصہ سے بھی مرکب ہو سکتا ہے. یعنی کسی چیز کی تعریف آپ عرض عام اور خاصہ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. فرماتے ہیں رسم ناقص و شاید کی رسم ناقص مرکب باشد از عرض عام و خاصہ، اور ہو سکتا ہے کہ رسم ناقص عرض عام اور خاصہ سے مرکب چوں موجود زاہق، جیسے موجود زاہق در تعریف انسان، انسان کی تعریف میں. آپ سے کوئی پوچھے انسان کسے کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں موجود زاہق، تو یہ تعریف رسم ناقص ہو جائے گی. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ 2 جز ہیں تعریف میں، ایک موجود اور ایک زاہق. آپ جانتے ہیں کہ زاہق یہ تو خاصہ ہے کیونکہ انسان کے افراد کی حقیقت سے خارج ہے اور اسی حقیقت کے ساتھ خاص ہے. اور موجود یہ عرض عام، موجود کا معنی جو وجود والا ہو. تو دیکھیے وجود والی تو بہت سی چیزیں ہیں،
بہت سی چیزیں تو موجود یہ انسان کے افراد کی حقیقت سے خارج ہے، کیونکہ انسان کے افراد کی حقیقت حیوان ناطق، لیکن صرف انسان کے ساتھ موجود ہونا خاص نہیں بلکہ دیگر چیزوں کے درمیان بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ بہت سی چیزیں موجود ہیں تو موجود ہی عرض عام ہوا، تو یہ تعریف ایسی ہے جو عرض عام اور خاصہ سے مرکب ہے۔ تو رسم ناقص جو ہے یہ جنس بعید اور خاصہ سے بھی مرکب ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سے عرض عام اور خاصہ سے بھی مرکب ہو سکتی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وہ شاید کی مرکب باشد از ارضیات، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ارضیات سے مرکب ہو، یعنی رسم ناقص میں صرف عرض عام ہو، صرف اراض عامہ ہو، چند ایسے اراض عامہ ذکر کر دیے جائیں کہ تنہا تو وہ کسی ایک حقیقت کے ساتھ خاص نہ ہوں، لیکن ان سب کا مجموعہ یہ کسی ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہو جائے۔ تو اگر اس طرح کے چند اراض عامہ کے ذریعے تعریف کی جاتی ہے تو یہ بھی رسم ناقص ہے اور یہ تعریف صحیح ہے۔ فرماتے ہیں وہ شاید کی مرکب باشد از ارضیات، اور ہو سکتا ہے کہ رسم ناقص یہ ارضیات یعنی اراض عامہ سے مرکب ہو، فقط صرف یہ مختص باشد جملہ ارضیات بحقیقت واحد، کہ وہ تمام اراض عامہ ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہو، یعنی تنہا وہ اراض عامہ ایک حقیقت کے ساتھ تو خاص نہ ہو، لیکن ان کا پورا مجموعہ جب جمع کیا جائے تو پورا مجموعہ ایک ہی حقیقت کے ساتھ خاص ہو۔ مثلا انسان کی تعریف آپ یوں کریں، ماشن علی قدمئی عریض الاظفار بادل بشرا، بادی ہے، بادیو نہیں ہے، کیونکہ بادی یہ اس میں منقوص ہے، اور اس میں منقوص کا اعراب حالت رفع اور نصب میں، حالت رفع اور جر میں یہ تقدیری ہوتا ہے۔ مستقیم القامہ ضحاک بالتبع، ماشین علی قدمہ، ماشین کا معنی چلنے والا، مشا یمشی سے اس میں فاعل ہے، ماشین علی قدمہ کا معنی اپنے قدموں سے چلنے والا۔ عریض اب ماشین علی قدمہ جب کہہ دیا تو ظاہر سی بات ہے ماشین علی قدمہ کا معنی ہوا اپنے دو پیروں پر چلنے والا، تو اس سے وہ تمام چیزیں نکل گئیں جو چار پیروں پہ چلتی ہیں، لیکن دو پیروں پہ چلنے والے بہت سے جانور ہوتے ہیں، جیسے ڈالفن ہے، یہ بھی دو پیروں پہ چلتی ہے۔ تو ابھی یہ ماشین علی قدمہ انسان کے ساتھ خاص نہیں ہو، بلکہ اس میں ڈالفن بھی اس کی شریک ہے۔ عریض الاظفار کہہ دیا، چوڑے ناخنوں والا، تو اب اس سے وہ تمام جانور نکل گئے جن کے ناخن چوڑے نہیں۔ بادل بشرا، بادل بشرا کا معنی، بادی کا معنی ہوتا ہے ظاہر، بشرا کا معنی جلد، ظاہری جلد والا، یعنی ایسی جلد والا جس پہ بہت زیادہ بال نہ ہو بلکہ جس کی جلد نمایاں اور ظاہر ہو۔ اس سے وہ تمام جانور نکل گئے جن کی جلد پر بال ہوتے ہیں اور جن کی جلد ظاہر اور نمایاں نہیں ہوتی ہے۔ پھر کہا مستقیم القامہ، سیدھی قامت والا، لمبی قامت والا، تو اس سے بھی بہت سے جانور نکل گئے، وہ جانور نکل گئے جن کی قامت سیدھی نہیں ہوتی ہے۔ ضحاک بالتبع، پھر ضحاک بالتبع فرمایا، ضحاک کا معنی ہنسنے والا، بالتبع کا معنی فطرتی طور پہ، قدرتی طور پہ۔ تو دیکھیں ان سب چیزوں کا جب آپ مجموعہ لیں گے تو یہ پورا مجموعہ انسان کے ساتھ خاص ہو جائے گا، اگرچہ ایک ایک عرض عام یہ انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن یہ پورا مجموعہ جب آپ لیں گے تو یہ انسان کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ مصنف نے فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ چند اراض عامہ ہوں جو ایک ہی حقیقت کے ساتھ خاص ہو، تو ان کے ذریعے بھی تعریف صحیح ہے، لیکن جو مثال پیش کی اس میں اراض عامہ کے ساتھ ساتھ ایک خاصہ بھی آ گیا ہے، وہ خاصہ ہے ضحاک بالتبع۔ بھائی ضاحک ہونا یہ تو انسان کا خاصہ ہے، یہ عرض عام نہیں ہے بلکہ انسان کے ساتھ خاص ہے، لہٰذا یہ مثال دینا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مثال ان چیزوں کی دے رہے ہیں جو اراض عامہ ہوں اور جن کا مجموعہ انسان کے ساتھ خاص ہو۔ یہاں پہ ضحاک بالتبع یہ عرض عام نہیں ہے بلکہ خاصہ ہے،
یہاں پہ مصنف علیہ رحمہ سے چوک ہوئی ہے اور ہر شخص سے چوک ہوتی ہے. حضرت امام مالک نے فرمایا کل احد یؤخذ من قوله ویرد الا صاحب حاضل قبری. آپ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر ایک شخص کے کچھ قول کو لیا جاتا ہے، کچھ بات کو اخذ کیا جاتا ہے اور اس کی کچھ بات کو رد کر دیا جاتا ہے، سوائے اس مزار والے کے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے ہیں کہ ان کی کوئی بات غلط اور رد نہیں ہوتی، اور بقیہ دنیا میں جتنے بھی غیر نبی ہیں ان سب کی کچھ باتیں لی جاتی ہیں اور کچھ باتیں رد ہوتی ہیں. اور پھر چوک اسی سے ہوتی ہے جو کام کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے میدان میں وہی گرے گا جو چلے گا دوڑے گا، اور جو چلنا ہی نہیں جانتا وہ کیا گرے گا. گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو کہ پہلو کے بل چلے یا جو کہ گھٹنوں کے بل چلے. عربی میں ایک کہاوت ہے لکل جواد کبوا ولکل صارم نبوا ولکل عالم حفوا. یعنی ہر گھوڑا یہ ٹھوکر کھا جاتا ہے اور ہر تیز تلوار یہ کند ہو جاتی ہے. ولکل عالم حفوا، اور ہر عالم سے کبھی نہ کبھی چوک اور لغزش ہو جاتی ہے. بہرحال ان سے یہاں پہ لغزش ہوئی، ان کو زحاق بالطبع نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ یہاں پہ اگر عاقل بلیت کہہ دیتے تو زیادہ صحیح ہوتا. عاقل بلیت کا معنی ہوتا ہے ہاتھ سے کھانے والا. اب آپ دیکھیں ماشین علی قدمہ سے وہ جانور نکل گئے جو 4 پیروں پر چلتے ہیں، لیکن ابھی 2 پیروں پر چلنے والے جانور شامل تھے، مثلا ڈالفن وغیرہ. عریض الاسفار سے بھی وہ جانور نکل گئے ہیں جن کے ناخن چوڑے نہیں ہوتے ہیں، اور بعض البشرہ سے وہ جانور نکل گئے ہیں جن کی جلد پر بال ہوتے ہیں، جیسے بھالو ہے، بندر ہے وغیرہ. اور مستقیم القامہ سے وہ جانور نکل گئے جن کا قد سیدھا نہیں ہوتا، جیسے چوپائے ہیں. اور عاقل، اچھا ابھی جو ہے اس میں عاقل بلیت جو ہے اس سے وہ جانور نکل گئے جو ہاتھ سے نہیں کھاتے، لیکن وہ جانور جو ہاتھ سے کھاتے ہیں وہ نہیں نکلے. جیسے گلہری یہ ہاتھ سے کھاتی ہے، بندر یہ ہاتھ سے کھاتا ہے، تو یہ نہیں نکلے. یہ عاقل بلیت سے نہیں نکلیں گے بلکہ یہ بادل بشرہ سے نکل جائیں گے کیونکہ ان کی جلد پر بال ہوتے ہیں. تو دیکھیے پورا مجموعہ ایسا ہے جو ایک حقیقت یعنی انسان کے ساتھ خاص ہے، لہذا اس کے ذریعے انسان کی تعریف کرنا یہ بھی صحیح ہے. اور پھر آگے مصنف کہتے ہیں پیش اہل اصول و عربیت معرف را بجمی افشامس قد خانن. اہل اصول و عربیت کے نزدیک، پیش کا معنی نزدیک، معرف کی تمام قسموں کو حد کہتے ہیں. منطقیوں نے تو اس میں تقسیم کر دی ہے کہ 2 قسمیں ہیں، ایک حد اور ایک رسم. لیکن جو اہل اصول و عربیت ہیں، اہل اصول و عربیت سے مراد نحوی ہیں اور وہ لوگ ہیں جو بلاغت سے شغف رکھتے ہیں. تو ان لوگوں نے معرف کی تمام قسموں کا نام حد رکھا ہے اور سب کو یہ حد ہی کہتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی قسموں کہیں گے یہ حد ہے، چاہے وہ جن سے قریب اور فصل قریب سے مرکب ہو، یا جن سے بعید اور فصل قریب سے مرکب ہو، یا جن سے قریب اور خاصہ سے مرکب ہو، یا جن سے بعید اور خاصہ سے مرکب ہو، کسی سے بھی مرکب ہو کہیں گے یہ حد ہے. تو تمام قسموں کو حد کہتے ہیں. اب دیکھیں اوپر سے 4 رسم ناقص، 4تھی قسم رسم ناقص ہے. مرکب باشد از جن سے بعید و خاصہ، اور یہ جن سے بعید اور خاصہ سے مرکب ہوتی ہے. چون جسم نامی زاہد یا جسم زاہد یا جوہر زاہد در تعریف انسان، جیسے انسان کی تعریف میں جسم نامی زاہد، جسم زاہد یا جوہر زاہد. و شاید کی رسم ناقص مرکب باشد عرض عام و خاصہ، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رسم ناقص عرض عام اور خاصہ سے مرکب ہو. تو موجود زاہد در تعریف انسان، جیسے انسان کی تعریف میں موجود زاہد.
وہ شاید کہ مرکب باشد ارضیات فقط، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صرف اعراض عامہ سے مرکب ہو، کہ مختص باشد جملہ ارضیات بحقیقت واحد، کہ وہ تمام اعراض عامہ ایک ہی حقیقت کے ساتھ خاص ہوں، چو ماشین علی قدمے، عریض الاظفار، بادل بشرہ، مستقیم القامہ، اور ضحاک بالطبع کی جگہ عقل بالید لکھی در تعریف انسان، جیسے انسان کی تعریف میں یہ تمام چیزیں. پیشی اہل اصول و عربیت مورف را بجمی اقسامت حد خانن، اور اہل اصول و عربیت کے نزدیک مورف کی تمام قسموں کو حد کہتے ہیں. اس کو آپ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں، اور اگر کہیں پر کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے تو مجھ سے رابطہ کر لیں اور اسے اچھی طرح سے سمجھ لیں.